ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے میں نے وعدہ جیسے کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ہی سوال کی وضاحت کرنا چاہتا تھا پچھلے سوال کی بریک سے پہلے جو تھا کہ جب پاکستان بنا تو ہم ایک بطور مائنورٹی کے لیکن مائنورٹی تھے مسلمانوں کی، تو کیا یہ ایک پوائنٹ آف ویو صحیح ہے؟ اس کے پیچھے کوئی جواز ہے کہ اگر کوئی پیش کرے کہ پاکستان جب مسلمانوں کی مائنورٹی کی بیسس پہ اگر بنا ہے تو اٹس آن دا کریشن آف پاکستان کہ ہم نے طے کر دیا کہ جی اب یہ مسلمانوں کا ہے، غیر مسلمانوں کے رول اور اقلیتوں کا رول آلریڈی آٹومیٹکلی گر گیا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بننے میں جو ایک موومنٹ چلی، اس موومنٹ میں چونکہ ایک جوش کی ضرورت تھی تو مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جوش پیدا ہوا جس میں کہ انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ نمایاں کیا کہ ہم اس ملک کو بنا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو اس کی تجربہ گاہ بنائیں گے اس ملک کو، اور اس کے نتیجے میں جب ملک بن گیا تو ان کا وہ جوش معلوم ہوتا ہے کہ اس سمت میں اور آگے بڑھا اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے فخر کو بہت نمایاں کیا، اور نتیجتاً جیسا کہ ہم اس بات کو اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب وہ پازیٹیو جذبہ جو اگر اپنی حدود کے اندر رہتا تو بہت خوبیوں کا ذریعہ بنتا، وہ فخر کا باعث بنتا نہ کہ غرور تکبر کا باعث بنتا۔ ہم نے اس جذبے کو چیک نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا، اور اب صورتحال وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر دوسروں سے سپیریئر قرار دے کے اس ملک کا واحد اجارہ دار قرار دیا ہے، اور نتیجتاً وہ شخص کے جو مسلمان نہیں ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے طفیل رہ رہا ہے اور اس کو اصل میں یہاں رہنے کا حق تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اگر ہم اس کو جینے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ جی بالکل صحیح۔ اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے جناب۔ جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں سبھی کے ساتھ پیار محبت سے ان کو اسلام کے قریب لائے، اور اگر تشدد کرتے تو میرا خیال ہے کہ لازمی طور پر وہ کبھی بھی قریب نہ آتے سر۔ اس حوالے سے پھر کیا سر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سر اگر ہم ان کو فالو نہیں صحیح طریقے سے کیا کر رہے ہیں سر؟ جی ہمارے پاس یعنی کہ اتنی مثالیں اگر ہیں جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں اس کے باوجود ہم کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فرینکلی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل بجا ہیں، اور بھی بہت اعلیٰ مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو تشدد کو دین کا طریقہ سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث سے کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان مثالوں کا کانٹیکسٹ صحیح بیان نہیں ہوتا، وہ اصل میں کسی اور موقع پر اللہ کے کسی اور قانون کے مطابق واقعات ہوئے، لیکن بہرحال ایک انٹرپریٹیشن آپ کی ہے، ایک انٹرپریٹیشن ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ جذبے اور جوش کا اظہار کریں، دوسروں کے ساتھ تشدد کریں، اور یہ عین دین ہے۔ اب مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے دینی نقطہ نظر کو کہ جس کی بعض مثالیں آپ نے بیان کی ڈھنگ سے پیش کریں، ان کی مثالوں کو ہم اچھے انداز میں غلط قرار دیں دلائل کے ساتھ، مسلمانوں کی اکثریت کو ہم اپنا قائل کریں۔ آپ یقین جانیے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ہمارے ملک میں کم سے کم ان لوگوں کی بات کو مذہبی طور پر سنتی ہے کہ جو دین کو تشدد، اشتعال، دوسروں کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ جو تلوار والی ہے، یہ تعلیم، یہ علم کی جنگ ہے کہ جس میں ہمیں آگے بڑھ کر انوالو ہونا ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین تشدد کو پسند نہیں کرتا بلکہ امن کو پسند کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے سوال سے ایک اور میں چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک انسانی فطرت سی بن جاتی ہے کہ اپنا کوئی قبائل ہے، کوئی ایک علاقہ، کوئی اپنا خاندان، کوئی بھی ایک ٹرائب بنا لیں جس سے آپ آئیڈینٹی کر لیں اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے آپ کو منسلک کریں، لائلٹی ڈالیں، جس کے تحت آپ مختلف فقوں میں اپنے آپ کو بانٹ دیتے ہیں۔ لفظ فقوں کا میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہی ہوا ہے جب مسلمان ملک بن گیا تو ہم نے شیعہ، سنی، وہابی، احمدی یہ سارے بنا کے آگے پھر ایک دوسرے کو اور میرے خیال سے ایک بہت ہی بے ڈھنگ طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کا اظہار کیا ہے کہ ہم کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قتل و غارت، مسجد میں لوگوں کو شہید کرنا، دفناتے ہوئے لوگوں کو شہید کرنا، دوسرے کو کافر کہنا۔ اب اس سارے سیناریو میں مائنورٹیز دین کے اندر بھی مائنورٹیز بن جاتی ہیں، ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا آپ نے بڑی صحیح بات کی، یعنی صرف غیر مسلم ہی نہیں زیر عتاب ہوتے، بالکل مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ زیر عتاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری تو وہی ہے،
اصل میں بات یہ ہے کہ جب تو مسلمان سارے کے سارے مل کر غیر مسلموں کے خلاف اقدام کر رہے ہو تو سب میں ایکا ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب وہاں سے صورتحال کچھ کم ہوتی ہے تو پھر آپس میں دشمنیاں وجود میں آتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ انسان کے اندر بیماری اور دماغ کی خرابی تو موجود ہے, تو وہ کبھی ایک جانب اظہار پاتی ہے اور کبھی دوسری جانب اس کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جن بیماریوں کا, جن کمزوریوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں انسان کے اندر موجود ہے. انہی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تو دین آیا تھا. اللہ کی کتاب آئی اسی لیے تھی کہ انسان کے اندر جو حیوان موجود ہے, جو شیطان موجود ہے, اس کو انسان اس پر قابو پائے اور وہ اللہ کا بندہ بن کے اپنے اخلاق کو سنوارے, اور یوں ایک پاک صاف انسان بننے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین دنیا جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنے. یہ دین کے آنے کا مقصد تھا. اسی دین کے احکام کو, دلائل کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے مقاصد کے خلاف. اس سے زیادہ بڑی کیا ٹریجڈی ہو سکتی ہے؟ اور عمیر صاحب مجھے اس بات کے کہنے کی اجازت دیجیے, یہی ظلم ہم نے کیا ہے اللہ کے دین کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو آج دنیا میں سزا دے رہے ہیں. آج آپ یہ بتائیے مجھے کہ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے کہ جو سب سے زیادہ رسوا ہو رہی ہے, سب سے زیادہ کمزور ہے, سب سے زیادہ جاہل ہے؟ ہم مسلمان. اور دیکھیے مسلمانوں کی کیا شان ہے, وہ پھر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں, ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم ہی جنت کے مستحق ہیں, باقی سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہیں. یہ ایک اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں ہمیں اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اس کلام کے اس پر نا عمل کرنے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی وہ ہم کو سزا دیتا ہے, دے سکتا ہے, دے رہا ہے, ہم اسی کلام کو پڑھ کر اپنے اندر فخر کی نفسیات پیدا کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میرا ایک آخری سوال آپ کی طرف سے آپ کے لیے یہ ہے, ہم لوگوں کا جو کرنٹ سسٹم ہے, جو پاپولر ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس کا انڈر لائن بیسک پرنسپل ووٹنگ میں جیسے آتا ہے یا ڈیسیجن میکنگ میں آتا ہے, وہ میجورٹی کا ہوتا ہے. میجورٹی از اتھارٹی, تو کلاس روم میں بھی بچے بولتے ہیں. تو اگر میجورٹی از اتھارٹی ڈیسیجن میکنگ, تو پھر مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن, ان کے حقوق, وہ کہاں آتے ہیں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جس کو آپ میجورٹی کہہ رہے ہیں, اگر وہ متعصب اور جاہل میجورٹی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر وہ میجورٹی ایسی میجورٹی ہے کہ جو پڑھی لکھی ہے, دوسروں کی ہمدرد ہے, تو وہ یہ محسوس کرے گی کہ اگرچہ کہ کچھ لوگ ہم سے ایک مختلف مذہب رکھتے ہیں, لیکن ان کے بھی حقوق ہیں, ان کو بھی اسی طرح کی آزادی ملنی چاہیے کہ جیسی آزادی ہم کو ملی ہوئی ہے. سو ڈیموکریسی کو خدا کے واسطے متون نہ کریں, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو نہ جانے ہم کیسے اور اندھیروں میں چلے جائیں گے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیموکریسی کو آپریٹ کرنے والے لوگ کے جو میجورٹی میں, ان کی تعلیم اور تربیت اور اخلاق کی بہتری کا کوئی بندوبست کیا جائے. مائی ٹرولی لاسٹ کوشچن, جو اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ ہر ایک فرد اپنی حدود میں رہ کے انڈیویجولی کیا رائے عمل کرے جس سے یہ کلچر چینج ہو مائنورٹیز؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کم ووٹ میں صورتحال کچھ بھی ہو, مجھے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے اور دوسروں کے سامنے صحیح بات کو بیان کرنا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ سارے لوگ تو غلط کام کر رہے ہیں, تو میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں. جب میں یہ فیصلہ کروں گا, آپ یہ فیصلہ کریں گے, سب لوگ مل کے بڑی تعداد میں یہ فیصلہ کریں گے, تو آپ یقین جانیے کہ معاشرے کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں. معاشرے کو اللہ بدلتا ہے, لیکن وہ بدلتا ہے اس وقت کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کی اصلاح کے لیے سنجیدہ ہو گئے. کیا بات. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ ٹو دی آڈینس. آئی ہوپ یہ آخری پرٹیکولر نوٹ جس طرح اینڈ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, ہم سب کے لیے عبرت کا باعث بنے کہ ہم ہر ایک نے, ہم سب نے, خاص طور پہ ہم پاکستانیوں نے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مائنورٹیز کی ہم نے ریپرزنٹیشن اور ان کے حقوق, ان کی رسپیکٹ, ان کی ڈگنیٹی ہم نے رکھنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئرلی اپنے فرسٹ ایڈریس میں کہا تھا کہ لیٹ دا مائنورٹیز گو ٹو دیئر ٹیمپلز, دیئر مندرز. ہم نے ہر ایک کا چرچز, لیٹ دم گو, لیٹ دم پریکٹس. جو ہمارا ایک پرنسپل ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا ہے, وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دم, اینڈ اس کا کوئی اور بہتر طریقہ نہیں ہے. اگین ریفرنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے کہا کہ اگر انصاف کرنا ہے اپنے آپ کو دوسروں کی سچویشن میں ڈال کے دیکھو تو خود انصاف کرنا سیکھ جاؤ گے. آئی ہوپ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیٹ. امید ہے کہ آپ بھی اس طرح انصاف کریں گے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم ضرور پورا کریں گے اور صحیح معنوں میں محب الوطن پاکستانی بنیں گے. اگلے ہفتے ویل سی یو اگین انشاءاللہ ایک اور نیا ایشو. ڈاکٹر صاحب یہاں ہوں گے, آڈینس یہاں ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم.